اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ کے ازواج کی قبور ہے۔ موجودہ منابع کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج جناب عقیل کے گھر میں دفن ہیں۔ جناب عقیل کا گھر بقیع کے مضافاتی علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے گھر میں عرصہ دراز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کی قبور کے کتبے اور پتھر ملے۔ شاید اس بات کا مقصود یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو جناب عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا ہو، کیونکہ ایک طرف تو جناب عقیل کا گھر ایک چھوٹا گھر تھا اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ خاک کی فرسودگی اور قبور کی پہلی حالت کی تقریب اس بات کا باعث ہوئی کہ قبور کی موجودہ صورتحال ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہو جائے۔ آئیے دیگر بزرگ ہستیوں کی زیارت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قبور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا زوجہ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نشانیوں سے متعلق ہے۔ 3 قبریں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو ہیں، جو کہ تینوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی قبریں ہیں۔ زائرین ان قبروں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یاد میں کہ آپ ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہ ہوئی۔ سب سے پہلے ام کلثوم نے جہان فانی سے درخت سفر باندھا، پھر جناب رقیہ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جناب زینب کی۔ جناب فاطمہ ان تینوں بہنوں سے چھوٹی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا سن اپنی بہنوں سے کم تھا۔ ام کلثوم کی وفات ٹھیک جنگ بدر سے ظفریاب ہو کر پلٹنے کے وقت ہوئی۔ حضرت رقیہ کی وفات 5 یا 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد ہوئی، جبکہ جناب زینب کی ایک الگ داستان ہے۔ جب مسلمان خاتون کی مشرکین سے شادی کی حرمت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنے والد کے پاس مدینے آ گئی۔ جنگ بدر میں آپ کے شوہر ابو العاص کو اسیر کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا مال حضرت خدیجہ کا وہ گلبن جو شادی کے وقت انہوں نے اپنے گلے سے اتار کر آپ کے گلے میں باندھا تھا، اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیہ کے طور پر بھیجا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب گلوبند پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ گلوبند کو واپس کر کے اسیر کو آزاد کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے شوہر پہلے مکے اور پھر مکے سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں اور جناب زینب کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ چند روز گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جناب زینب اور ان کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور اور عقیل ابن ابی طالب کی قبور کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبریں ہیں، جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دونوں بزرگ صحابی حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بڑے حافظوں میں سے تھے اور بعض آیات کی تلاوت میں ان کی قرأت ایک خاص اسلوب کی حامل تھی۔ آپ شاید مہر و محبت کے پہلو سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیکی صحابی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کو یہ خاصیت حاصل تھی کہ ان مواقع کے علاوہ جب کوئی خاص ممانعت نہ ہو، بغیر اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ان سے نقل ہے کہ میں نے 70 سوروں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے جاری ہوتے دیکھ کر اور انہیں سن کر حفظ کیا۔ کوئی بھی صحابی اس فضیلت پر میرا ہمسر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ازواج کی قبور کی ایک سمت عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبور ہے۔ عقیل کی وفات کے بعد ان کو ان کے گھر میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نابینا اور فقیر تھے۔ بچپن میں آپ اپنے والد جناب ابو طالب کی خاص توجہ کے حامل تھے۔
اسی زمانے میں جب مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو عباس رضوان اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے تجویز پیش کی کہ آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے خرچ میں تنگ دستی کا سامنا نہ ہو اور کچھ آسودگی حاصل ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا اور جناب جعفر کو جناب عباس کے حوالے کیا، لیکن عقیل کو نابینا ہونے کی بنا پر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جناب عبداللہ جیسا کہ واضح ہے حضرت علی علیہ السلام کے بھائی کے فرزند تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی آپ کے ساتھ کی، جن سے جناب زینب کو 4 فرزند ہوئے، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے، آپ کے آگے آگے عصا ہاتھ میں لیے چلتے تھے، آپ سے قبل جہاں آپ کو جانا ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے، جس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہوتا ٹھہر جاتے تھے، اس جگہ کی صفائی کرتے، آپ کی نالین کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور آپ کو کہیں رکنے کی قصد کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔